ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب وادی کے قلب میں کسی دوسرے کے برعکس ایک گاؤں تھا۔ یہ مومیدو تھا اور یہ سب سے خوش کن گایوں کا گھر تھا جس سے آپ کبھی مل سکتے تھے۔ ہر صبح سورج آہستہ سے اٹھتا، گاؤں کو سنہری روشنی میں نہا رہا تھا اور گاؤں کی خوشی خوشی اور ان کی دم کے نرمی کے ساتھ جاگتی تھی۔ مومیڈو میں دادی بیسی نامی ایک عقلمند بوڑھی گائے رہتی تھی۔ وہ دنیا کی تمام کہانیاں جانتی تھی اور انہیں چھوٹے بچھڑوں کے ساتھ بانٹنا پسند کرتی تھی۔ اس کی کہانی اتنی مسحور کن تھی کہ ہوا بھی سننے کے لیے رک جاتی تھی۔ ایک دن ویسٹوریا کے درخت کے گرد جمع ہوتے ہوئے دادی بسی نے شروع کیا، ایک وقت تھا جب جنگل میں گہرا خزانہ چھپا ہوا تھا جس کی حفاظت ہم آہنگی کے صوفیانہ فائر فلائیز نے کی تھی۔ متجسس بچھڑے کلور نے ایک کھر اٹھایا، کیا کسی نے اسے ڈھونڈ لیا؟ دادی بیسی نے سر ہلایا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ در حقیقت نوجوان کلوور، یہ ایک چھوٹا بہادر ریوڑ تھا جس نے اسے پایا۔ وہ پتوں کی سرگوشیوں اور پرندوں کے گانوں سے رہنمائی کرتے ہوئے جنگل میں چلے گئے۔ اپنی مہربانی اور ٹیم ورک کے ذریعے انہوں نے خزانہ دریافت کیا اور دنیا کے ساتھ اس کی چمک کا اشتراک کیا۔ اس طرح مومیڈو بہت پرامن ہو گیا اور اس طرح ہمارے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے برکت ملی۔ لیکن اس پرامن ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ہمیشہ اتنا آسان نہیں۔ بیلے میں داخل ہوں، ایک بہادر گائے جس کا دل آوارہ گردی سے بھرا ہوا ہے۔ ایک دن بیلے نے فیصلہ کیا کہ گھاس کا میدان اس کے خوابوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ وہ واپسی پر کہانیوں کے وعدوں کے ساتھ اپنے دوستوں کو الوداع کہتے ہوئے روانہ ہوئی۔ جب بیلے وادیوں اور پہاڑیوں میں گھوم رہی تھی تو اسے چیلنجوں اور نئے دوستوں کا سامنا کرنا پڑا، ہر ایک اسے ہمت، اشتراک اور ہمدردی کا سبق سکھاتا۔ ایک دن پہاڑوں کی دھند میں کھوئی ہوئی اس کی ملاقات ایک بوڑھی بھیڑ سے ہوئی جس نے اس سے کہا، وہ گھر ہے جہاں امن پھولتا ہے پیارے بیلے۔ اس رات ستاروں کے آسمان کے نیچے بیلے کو احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ سے کیا جانتی تھی، مومیڈو اس کا حقیقی گھر تھا۔ اس کے سفر نے اسے دکھایا تھا کہ امن صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک احساس ہے جسے آپ اپنے اندر لے جاتے ہیں۔ لہٰذا بیلے گاؤں واپس آ گئی، اس کا دل نئی کہانیوں اور اپنے گھر کے لیے نئی محبت سے بھر گیا۔ دادی بیسی، کلوور اور تمام گاؤں والوں نے خوشی اور گلے مل کر اس کا استقبال